اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون۔ تاریخ ابن کثیر کے سیشن نمبر 39 کے ساتھ انشاءاللہ ہم آج شروع کریں گے۔ عمر بھائی مجھے اپنی فل اسکرین نظر نہیں آ رہی، آپ کی اسکرین مجھے نظر آ رہی ہے؟ آپ ٹھیک ہے تو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ گروپ میں ہم نے شیئر کیا تھا نا کہ ہم حضرت ابراہیم کے چیپٹر میں جو ذریت ابراہیم ہے نا، ذریت کا مطلب ہوتا ہے اولاد، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد اول ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو قرآن پاک میں جو ہے وہ کیسے تذکرہ کیا گیا، یہ اس کا چیپٹر 11 کا ایک سب سیکشن ہے البدایہ والنہایہ میں، تو اس کو اگر آپ نے پڑھا ہو یا سمجھا ہو تو یہ اسی کی ڈیٹیل ہم آج لے کے چلیں گے سیشن 39 میں انشاءاللہ تعالیٰ، اور لیکن اس کو تھوڑا سا ڈیپتھ میں جا کے ایکسپلور کریں گے۔ ایک خاص پوائنٹ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرسنالٹی کا، وہ ہم آج ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے اور اسے سمجھیں گے کہ وہ کیوں امپورٹنٹ تھا اور وہ ہونا بھی کیوں ضروری تھا، مقام وہ جو مقام دیا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قرآن پاک میں، وہ کیوں دیا گیا۔ سٹارٹ کرتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ دعا: ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ میں اللہ تعالیٰ جی ہمیں جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ساؤنڈ انٹرسٹ دیں، اس پورے سیشن میں ہم صدق سے داخل ہوں اور صدق سے ہی باہر نکلیں، کوئی کذب کوئی جھوٹ ہمارے آس پاس نہ آئے، اور ہمیں اپنی طرف سے جو ہے وہ کلیئر سلطان دیں تاکہ ہم اس بات کو سمجھ بھی سکیں اور اپنی زندگی میں اپلائی بھی کر سکیں، کیونکہ علم کا سمجھنا اور پھر علم کے ساتھ عمل کا آنا یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ آج کے سیشن کے بعد ہم جو بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے سیکھیں وہ ہم اپنی پریکٹیکل لائفس میں اپلائی بھی کریں اور اپنے ساتھ دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک پہنچا بھی رہے ہوں۔ آپ سب بھی یہی نیت کریں تو اللہ میاں انشاء نیت کے ساتھ اعمال ہوتے ہیں، تو اعمال کا دار مدار نیتوں پہ ہے، تو آئی ووڈ ریکویسٹ کہ ہم ہر سیشن کے شروع میں ضرور نیت کریں کہ مقصد جو ہے وہ صرف علم برائے علم نہیں ہوگا، بلکہ ایک پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ ہم سیشن کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بک تو بہت پرانی ہے نا، کئی سو سال پہلے لکھی جا چکی ہوئی ہے، تو ہم اگر آج کے زمانے میں اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں تو آج کل کے لائف زمانے کے ساتھ اس کو کیسے سیکھ پائیں گے، یہ بنیادی مقصد ہے۔ تو چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے جو میں نے ایسے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے سیشن کو کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے نا، میں نے ہسٹری میں بہت زیادہ نہیں گئی اس دفعہ کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، کس جگہ پہ، اور وہ سب چیزیں میں نے آج آرکولوجیکل پوائنٹ آف سے میں نے ایکسپلور نہیں کیا۔ قرآن پاک کی ساری آیتیں میں نے ایک جگہ پہ رکھتی ہیں، بس اس کو فٹافٹ کنکلوڈ کرتی ہوں پھر بات کرتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ میں آپ کو تذکرہ ملے گا بہت جگہوں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیونکہ بیت اللہ کی جب جیسی تعمیر کی بات ہوتی ہے تو آپ کو ایک ڈیو پیئر نظر آتا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، بلکہ ایز اے فیملی نظر آتا ہے نا، جیسے حاجرہ کا بھی بہت بڑا رول تھا ایز اے مدر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس ہاؤس کو جو ہے نا وہ کیا بنا دیا، لوگوں کے واپس آنے کی جگہ بنا دیا، ایک محفوظ جگہ بنا دیا لوگوں کے لیے، اور اس میں جو اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم کے لیے جو ہے وہ مقام میں ابراہیم بنایا گیا، اور بس کا جو بتانا چاہیے نا کہ وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، کہ ہم نے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ میرے گھر کو صاف کر دو نا، میرے گھر کو پاک بنا دو، کس کے لیے؟ رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ سو اس کا مطلب ہے یہ کانویننٹ تھا، یہ ایک عہد تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لیا گیا کہ وہ ان کے گھر کے لیے ان کے گھر کو تعمیر کریں اور اس گھر کے اندر جو ہے اللہ کی عبادت کو انیشیٹ کریں۔ اب یہ ایک دو نبیوں سے وعدہ لیا گیا، یہ وعدہ جب لیا گیا تھا تو آپ تقریباً آپ کی مطلب آپ جوان تھے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو یہ قربانی سے بعد کا واقعہ، جب قربانی کا واقعہ ہو گیا تھا اس کے بعد میرا خیال میں یہ واقعہ تھا، اگر میں غلط ہوں تو کوئی مجھے پلیز کریکٹ کر دے۔ یہ ایک جگہ پہ تذکرہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اسی جگہ کو آگے پھر اللہ نے ایکسٹینڈ کیا اس بات کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وائزا اور وائس اور وائس کا مطلب اور جب بتا دیں یا تذکرہ کر دیں، آپ کس بات کا تذکرہ کر دیں؟ ابراہیم، کہ جب ابراہیم کیا کر رہے تھے، یرفع اونچی کر رہے تھے نا، یرفع اونچی کر رہے تھے، بیت اللہ کی دیواروں کو اونچی کر رہے تھے، اور اسماعیل اور اسماعیل کے ساتھ کر رہے تھے، یعنی کہ ابراہیم جو دیوار اونچی کر رہے تھے کس کے ساتھ، مطلب اس کا مطلب ہے مین لیڈ حضرت ابراہیم لے رہے تھے اور ان کے سپورٹ کے طور پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی ہیلپ کر رہے تھے نا، تو وہ دعا کے کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا، کہ ہم سے یہ قبول کر لیں، جو وہ کام کر رہے تھے اس پہ ان کو کوئی فخر نہیں تھا نا، وہ اگین دعا کر رہے تھے کہ اللہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہماری نیت میں خلوص ڈال دیں اور یہ ہم سے قبول کر لیں، انکا انت السمیع العلیم۔ میرا سوال آپ سے یہ کہتا ہے، انہوں نے کہا کہ میرے لیے گھر بناؤ اور اس کو پاکیزہ کرو لوگوں، تاکہ وہ لوگ اس پہ پلٹیں، یعنی کہ بیت اللہ جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک طرح کا ایک مظہر بن کے اسٹیبلش ہو جائے۔ سو اب آپ یہاں سے سمجھیں کہ امامت کا جو کنسیپٹ ہے وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہیں پہ دے دیا گیا تھا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو،
فالوڈ بائی کہ اس گھر کے ساتھ جو ہے سارے بات جو معاملات ہیں دنیا کے امامت کے وہ یہاں سے اسٹارٹ ہو گئے، یعنی کہ سینٹر پوائنٹ آف ورشپنگ جو ہے یہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، یہ میرا گھر ہوگا نا، خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو لیکن اس کے بعد جب اس گھر کو بنا رہے تھے تو دے نیو کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، مطلب ان کو پتا ہوگا نا کہ صدیوں کے بعد آج بھی ہم سب کی بڑی خواہش ہوتی ہے جی کہ مرنے سے پہلے ہم اللہ کا گھر دیکھ لیں، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے۔ تو باقی کو تو مجھے پتا نہیں ہے، پر 2 ارب مسلمان تو اسی خواہش کے ساتھ زندہ رہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کا گھر دیکھ لیں ایک دفعہ، اور اللہ کے گھر کی دیواریں تو پھر حضرت ابراہیم نے اٹھائیں اور دعا بھی کی کہ ہم سے یہ قبول کر لے۔ تو جو سچے نیت سے مطلب اللہ کے گھر جانا چاہتا ہے یا اللہ کا گھر دیکھنا چاہتا ہے، ان دیواروں کو دیکھنا چاہتا ہے، تو ان کی بنیادوں میں تو آج بھی کہیں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی وہ دعا ہے نا۔ آپ پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم بیسکلی جب مکہ جاتے ہیں تو ہمارا اسلام کو ہم نے صرف مطلب موسٹلی کنفائن کر لیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے نا، لیکن ہم اس کو پیچھے اگر بیک ڈیٹ میں ایکسٹینڈ کریں جو آج کل کے معاملات چل رہے ہیں یہودیوں کو لے کے، تو ہمیں اسلام کی جو سلم کے معنی ہے نا وہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتے ہیں۔ تو بیسکلی دین حنیف وہاں سے شروع ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور پھر اہل بیت اور پھر ہم تک کے معاملات ہیں۔ تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے نا وہ ہمیں بہت ڈیپتھ میں سمجھنا ہوگا، کیونکہ فلاسفی وہاں سے انیشیٹ ہوتی ہے، مقام رضا کی، مقام فکر کی، اسلام کی جنون جو ڈیفینیشن ہے، دین حنیف کی جو ڈیفینیشن ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہانی شروع ہوئی نا وہ پھر الدین یوم اکملت پہ آ کے ختم ہوئی، نبی پاک پہ آ کے وہ دین کامل ہو گیا نا، دین کامل ہو گیا، دین کمپلیٹ ہو گیا۔ بٹ جو اب ہم یوم اکملت والی بات تو سنتے ہیں جو آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے دن اسی خانہ کعبہ میں مطلب جیسے آپ نے خطبہ فرمایا، لیکن اسے جو کہانی شروع ہوئی وہ ہم پوائنٹ بھول جاتے ہیں، اس کا انیشیٹنگ پوائنٹ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ تو حضرت اسماعیل السلام کی قربانی کیسے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، وہ ہمارے لیے کیا سبق چھوڑتی ہے، میں آپ کے سامنے وہ پوائنٹس رکھنا چاہتی ہوں۔ تو اس لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب اور یو ور دیئر دا وٹنس وین دا ڈیتھ، جب یعقوب علیہ السلام کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کی جب ڈیتھ ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنی پوری جو بنی اسرائیل تھا نا ان سے کہا، باقاعدہ ان سے پوچھا تھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے اس کا مطلب ہے جو یعقوب علیہ السلام تھے جن کو آپ پتہ نا جن کا لقب بنی اسرائیل ہے، جہاں سے یہودیوں کی نسل شروع ہوتی ہے بنی اسرائیل سے، تو ان سے تو حضرت یعقوب علیہ السلام وعدہ لے کے گئے تھے کہ تم بتاؤ تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو عبادت کریں گے الہ کا، آپ کے معبود کی۔ تو نبی کا معبود تو اللہ تعالیٰ ہی تھے نا، اور آپ کے اللہ کی، اور ابراہیم کے اللہ کی، اور اسماعیل کے اللہ کی، اور اسحاق کے اللہ کی۔ مطلب اس کا مطلب ہے آپ یہاں سے اللہ تعالیٰ ہمیں کلیئر بتا رہے ہیں کہ کسی فراڈ میں مت آنا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور حضرت یعقوب، ان چاروں پانچوں کے جو خدا ہے وہ ایک ہی خدا ہے نا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اور یہ پوری جو ڈیفینیشن آتی ہے نا وہ آتی ہے سلم کی کیٹیگری میں، مسلمان کی کیٹیگری میں سب فٹ ہوتے ہیں۔ تو آج کل جو آپ کو پتہ ہے نا دین ابراہیم اصل میں یہاں سے جو پوائنٹ تھوڑا سا میں ٹچ کرنے دیں، یہ پوائنٹ ہے میں نے کافی دفعہ پہلے بھی تذکرہ کیا کہ آج کل پوری دنیا جو ہے نا وہ ابراہیم اکارڈ کی زد میں آئی ہوئی ہے۔ اس کو جو بنیادی جنگیں آپ دیکھ رہے ہیں نا آس پاس، اسپیشلی جو گلف ایریا میں، وہ سب اس لیے لڑی جا رہی ہیں کہ تمام لوگوں کو ایک جنرلائز قسم کے دین پہ، جس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم اکارڈ کے اندر لا کے فٹ کر دیا جائے۔ مصیبت پتہ کیا ہے، ابراہیم اکارڈ میں آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ابراہیم اکارڈ کی جو کنڈیشنز ہیں نا وہ آپ کو دین حنیف میں نہیں لے کے جائیں گی۔ اگر تمام گلف کے کنٹریز ابراہیم اکارڈ کو کبھی آپ انٹرنیٹ پہ جا کے پڑھیے گا کہ انٹرنیٹ پہ ابراہیم اکارڈ کا مطلب کیا ہونے والا ہے، تو اگر ہم ابراہیم اکارڈ میں مسلمان کنٹریز ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نا، تو پھر آپ ایک جنرلائز دین پہ جائیں گے، پھر آپ جو مسلمان ہے نا جو دین حنیف ہے اس پہ آپ نہیں جائیں گے۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر ایک کو اپنے اپنے عقیدے کے مطابق، یعنی کہ یہودیوں کو اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، مسلمانوں کو اپنے عقیدے کے مطابق ہونی چاہیے، اور عیسائیوں کو اپنے دین کے مطابق ہونی چاہیے، کیونکہ جی سب تو ہیں تو ابراہیم کی اولاد نا۔ تو یہ بیسکلی دجالی فتنے کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ اگر ہم نے اس کو آج نہ سمجھا اور اپنے بچوں کو نہ سمجھایا تو ہم قرآن پاک کی اس آیت کے بالکل اگینسٹ چلے جائیں گے، جہاں پر پانچوں نبی جو ہیں اپنی پوری شدت و مدد سے وعدہ لے کے گئے تھے نا، دیکھیں وہ شہادت لے کے گئے تھے کہ وہ نحن لہ مسلمون۔ اس زمانے کے یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ یہ بات نا ساحل بھائی بھی اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ یہ جو آپ نے مسلمان کہتے ہو نا، جو اس زمانے کے حضرت یعقوب کے زمانے کے جو مسلمان تھے وہ تو یہودی تھے۔ مطلب یہودی تو یہ ٹیگ تو اب لگا نا یہودی نصارہ کا، بٹ جو اب ہم مسلمان ہیں اس زمانے کے وہ مسلمان تھے، اب وہ مسلمان سے یہودی نصارہ ہو گئے ہیں، ٹیگ ہمارے اوپر لگ گیا ہے، اور اب کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم سے بھی جو سو کالڈ ایک مسلمان کا لفظ ہے نا، سلم کا جو ورڈ ہے، یہ ہم سے چھین لیا جائے، کیونکہ ہمیں ایک جنرل قسم کے مذہب کی گولی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سو میں آپ کی توجہ نا اس آیت کے تھرو دلانا چاہتی ہوں کہ جب کسی سے پولیٹیکل ڈبیٹ ہو رہی ہو تو آپ نے ابراہیم اکارڈ کے دھوکے میں نہیں آنا، اس کو ڈیپتھ میں پڑھیں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ
مسلمان کبھی بھی ابراہیم اکارڈ کو نہیں مانے گا، کیونکہ اگر وہ مانے گا تو ہماری ٹرمز کنڈیشن پہ ہوگا نا، اور نحن لہ مسلمون والی کیٹیگری میں ہونا چاہیے۔ تو ہمیں پتہ ہے، تو وہ تو یہودی نصارہ تو کبھی بھی نہیں پلٹیں گے، ایک گمراہ ہے اور ایک غضب شدہ ہے، اس لیے ہم اس اکارڈ کو نہیں مان سکتے۔ کہ میرا اس پوائنٹ پہ، اس آیت کے اوپر میرا یہ اس کا پولیٹیکل میرا ٹیک ہے، آپ لوگ ڈس ایگری کر سکتے ہیں اسے، کہ یہ ہمیں صرف اور صرف جو ہے نا ایک چکر دیا جا رہا ہے، ایک دھوکہ فریب کیا جا رہا ہے ہم سے پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹس کے نام پہ۔ بعد میں یہ لوگ جو ہے جب سعودی عرب کے اندر ساری عبادت گاہیں کھل جائیں گی تو یہ لوگ کچھ بھی تو کر سکتے ہیں، پھر یہ کہیں گے جی کہ اچھا بیت المقدس میں ایک طرف جو ہے یہودی بھی اپنی نماز پڑھ لے تو عیسائی بھی اپنی نماز پڑھ لے، تو یہ تو دین حنیف کے بعد خلاف ہے نا۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اسی مضمون کو دوبارہ باندھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مضمون اتنا امپورٹنٹ تھا کہ 1500 سال بعد بھی میں اس مضمون کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ آج ایسے ہی فٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ کلیئر دوبارہ آیت کو ریپیٹ کیا گیا 136 آیت میں، کہ وہ قالو آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لائے کس کے اوپر؟ جو ابراہیم پہ نازل ہوا، جو اسماعیل پہ نازل ہوا، جو اسحاق پہ نازل ہوا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم مسلمان تو سارے نبیوں کو مانتے ہیں، ابراہیم کو بھی مانتے ہیں، اسماعیل کو بھی مانتے ہیں، اسحاق کو بھی مانتے ہیں، حضرت یعقوب کو بھی مانتے ہیں، اور ان کے بعد جتنے نبی آئے، اسباط کا مطلب ہے ڈیسینڈنٹس، ان کے جتنے ڈیسینڈنٹس لائن میں آئے یہودیوں کے نبی، ہم تو سارے نبیوں کو مانتے ہیں، ہم تو کسی میں فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد منہم۔ لیکن کیا یہودی مانتے ہیں؟ نہیں، آپ کو پتہ ہے یہودی جو ہیں حضرت اسحاق سے آنورڈ ساری لڑی کو مانتے ہیں، وہ بھی اپنی مرضی سے تحریر کے ساتھ، لیکن جہاں بھی بات حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات آتی ہے تو ان کی نفرت اور ان کی بائسنس کھل کے ان کی کتابوں میں سامنے آتی ہے، وہ چھپاتے بھی نہیں ہیں، وہ کھل کے، میں آپ کو پہلے سیشن میں ڈیٹیل سے بتا چکی ہوں کہ جب بات حضرت ابراہیم تک وہ بات سیٹ رکھتے ہیں، پھر وہ لائن کو فوری طور پہ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں حضرت اسحاق کے ساتھ، تو یہ تو پھر انفیئر ہوا نا، تو پھر کس قسم کا ابراہیم اکارڈ ہوا؟ کیونکہ ہم مسلمان تو کہتے ہیں لا نفرق بین احد منہم، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی، وہ تو اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ تو لونڈے کی اولاد تھے، تو وہ تو علم نعوذ باللہ جھوٹے تھے اور ان پہ تو کوئی نبوت نازل نہیں ہوئی، تو نبوت تو اسحاق کے حق میں ہے، اس لیے جو ہے ہم تو ساری پریکٹس وہی کریں گے جو اسحاق کی ہیں، اسی وجہ سے وہ نبی پاک کی نبوت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک یہی وہ بتا رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ آگے اگر ہم چلیں، یہ اگین دیکھیں، وہی بات ہے۔ اچھا، سو آیت جو 140 میں ہے، اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسماعیل، اسحاق اور سب کی باتوں کو مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو ڈسینڈنٹس تھے وہ یہودی اور نصارہ تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں زیادہ پتہ ہے، کل انتم عالم ام اللہ، کہ تم اللہ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو بیسکلی نا یہاں پہ ٹانٹ مار رہے ہیں، ان کو یہاں پہ ٹانٹ مار رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ تم جو کر رہے ہو اللہ کو سب تمہاری مکاریوں کا، تمہاری چال بازیوں کا نا سب کچھ پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ جو نبی گزرے ہیں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، کیا یہ یہودی تھے یا نصارہ تھے؟ تمہیں اللہ سے زیادہ علم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اصل میں جو جھگڑا ہے نا، وہ کیا کہ ٹائٹل کیا ہوگا؟ یہود کہلائی جائے گی، نصارہ؟ حضرت ابراہیم کی جو اولاد ہے اسے کون سا ٹائٹل دیا جائے گا؟ یہود کا، نصارہ کا، کہ مسلمان کا؟ تو بیسیکلی قرآن پاک میں جگہ جگہ آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تو مسلمان ہوں، تو یہود و نصارہ جو ہے نا بیسیکلی ٹیکنیکلی ڈیفینیشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، جو بھی اپنے ڈیفینیشن کے اندر آپ نے آپ کو رکھے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پہ ہو ہی نہیں سکتا، اور اس لیے ہم اس کے دھوکے میں نہیں آ سکتے، اور یہ ہمیں بات سمجھنی ہوگی کہ یہ کہہ کے اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ہمیں بھی دھوکہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صاف بتایا ہوا ہے کہ تم شہادت چھپا رہے ہو نا، اللہ کے یعنی کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم لوگ یہود و نصارہ کی ڈیفینیشن میں نہیں ہو، تو مسلمان کی ڈیفینیشن میں ہو، تو تب بتا رہے ہیں کہ تم شہادت چھپا رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آگے دیکھیں، آگے پھر 85 سورہ عمران کی 80 نمبر 84 میں یہی مضمون دوبارہ سے ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لاتے ہیں کس پہ؟ اس پہ جو نازل ہوا، اٹ واز ریویل ٹو اس، جو ہم پہ نازل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور جو ابراہیم پہ نازل ہوا، جو اسماعیل پہ نازل ہوا، جو اسحاق پہ دیکھیں اللہ جب بھی بات کریں نا تو پورے وہ جو چین آف پروفٹس ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں کر رہے نگیٹ، وہ باقاعدہ بار بار تحقیق کے ساتھ ریپیٹ کریں نا، پش زور دے کے بتا رہے ہیں کہ ابراہیم، پھر اسماعیل، پھر اسحاق، پھر یعقوب، اور سارے ڈیسینڈنٹ نبی، یعنی کہ پوری جو لینیں چلتی ہیں نا انبیاء کرام کی، وہ سب کے سب ان پہ ہم ایمان لاتے ہیں، اور اس کے بعد جو دو نبی اسپیسیفک آئے ہیں حضرت موسیٰ اور عیسیٰ، ان کو الگ سے اللہ نے اسٹینڈ آؤٹ کر دیا نا، ان کا نام الگ سے لے لیا، وَنَبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، اور سارے نبی، لا نفرق بین احد منہم وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اگین وہی بات تیسری دفعہ اپنے مضمون میں ریپیٹ ہو رہی ہے کہ، اور یہ دیکھیں کتنی سٹریس کے ساتھ ہے، تو یہاں سے تو ہمیں کلیئر پتہ چل رہا ہے کہ اگر مسلمان، اچھا میں نا یہاں سے ایک اور بھی بات کرنا چاہتی ہوں، تو یہ بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ صرف قرآن پاک سے بھی پڑھیں، لیکن اگر آپ نے سمجھنا ہے نا ان کی سائیکالوجی کو سمجھنا ہے یہودیوں کی، تو پھر آپ تورا بھی کھولیں، آپ کو انجیل بھی کھولیں، آپ زبور بھی ان کی کھولیں، اور دیکھیں کہ انہوں نے کتنی تعریف کر دی ہے، تاکہ پھر آپ کو ان کے سمجھ میں آئے کہ ان کا دماغ کس حد تک جو ہے نا وہ پولوٹیڈ اور کرپٹیڈ ہے نا،
کتنی کرپٹ سائیکالوجی کے ساتھ وہ مذہب کو پیش کرتے ہیں۔ مجھے بہت سے لوگ منع کرتے ہیں کہ مت کھولا کریں اتنا، مطلب کہ قرآن پاک سے دیکھیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ان سے پڑھنے کی۔ میں کہتی ہوں نہیں، آپ کو پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، وہ کیوں دنیا کو رول کرنا چاہتے ہیں، کس فلسفے پہ آ کے وہ بیت المقدس کو اپنا کلیم کرتے ہیں نا۔ تو ڈیپتھ کو پڑھنا اور ہسٹری کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پھر آپ کو زیادہ قرآن کی سمجھ آتی ہے، پھر آپ کو زیادہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں اختلاف کتنا ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں نے آپ کو 5 آیتیں آپ کے سامنے رکھی نا ابھی، آئی تھنک 5ویں آیت ہے، اور 5 آیتوں میں آپ کو مضمون کی جو انکنسسٹنسی ہے نا وہ بالکل نظر نہیں آ رہی ہوگی۔ مطلب 5 آیتوں میں ذرا نے ایک ہی مضمون کو ڈفرینٹ طریقوں سے باندھ کے ہمیں ایکسپلین کیا ہے کہ نہیں، مسلمان کی ڈیفینیشن ٹیکنیکلی کیا ہے وہ ہمیں یہاں سے سمجھ آ گئی ہے، لیکن آپ یہودیوں کی کھولے نا تو ایک جگہ پہ کچھ اور لکھا ہوگا، دوسری جگہ پہ کچھ اور لکھا ہوگا، تو پھر اس سمجھ آ جاتی ہے کہ دین جو حق ہے وہ کون سا ہے، اور جو آخری موضوع کتاب کون سی ہے، اور کتابوں میں تحریف کیا ہوئی ہے، وہ سب سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ خیر میں نے آج یہ نہیں کیا، میں نے آج ایسا کوئی رکھا، آج میں صرف قرآن پاک پہ رہ رہی ہوں کہ میں نے جس کو جلدی ختم کرنا ہے۔ ابھی تو میں مقام رضا پہ والی ڈیفینیشن پہ آ ہی نہیں رہی ہوں۔ اگین اب دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 163 میں جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ذرا اس میں ایڈ کر لیا ہے کہ انڈیڈ وی ہیو ریویلڈ ٹو یو او محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہم نے حضرت نوح پہ ایڈ کیا، اینڈ دا پروفٹس آفٹر ہم۔ آپ کو پتہ نا حضرت نوح علیہ السلام جو ہے اب یہ کہاں پہ ہے، یہ حضرت ابراہیم سے بھی پہلے والی لینیج میں آتے ہیں نا، حضرت آدم سے حضرت نوح تک ایک چین چلتی ہے انبیاء کلام کی، پتہ نا آپ کو یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں، میں پچھلے ماشاء اللہ ہمارے بعد 40 سیشن ہونے والے ہیں تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت آدم سے حضرت نوح تک جو ہے، بلکہ ایک چلتا ہے، پھر حضرت نوح کے بعد انبیاء کلام کی ایک نئی جو ہے وہ لڑی آتی ہے، آدم ثانی بھی انہیں کہا جاتا ہے نا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے نا وہ ایک پوسٹ ماڈرن قسم کے آخری جو نبیوں کی ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ پھر درمیان میں جتنے امپورٹنٹ نبی ہیں وہ سب جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ ویسی انہیں وہی کی جیسے ہم نے سب پہ کی، وہ عیسیٰ پہ اور ایوب پہ اور یونس پہ اور ہارون پہ اور سلیمان پہ اور داؤد پہ اور زبور پہ۔ اور آپ اگر نوٹ کریں تو آپ کو اس میں کیا بتانا چاہ رہی ہوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ پہلے نبی جس کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا وہ اسماعیل علیہ السلام ہے۔ تو آپ اچھا آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیں کتابوں میں یا تاریخ کی کتابوں میں تو کوئی بہت کنٹینٹ نہیں ملتا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، جیسے حضرت ہے نا حضرت داؤد کے بارے میں پوری ایک کہانی ہے قرآن پاک میں، یا حضرت سلیمان کا پورا قصہ قرآن پاک میں بتایا گیا ڈیٹیل سے، یا حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی ہمیں کتنی کھول کے بیان کی گئی۔ تو تھوڑی سی حیرت بھی ہوتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں اتنی کہانی نہیں ہے، کچھ 4-5 لفظ ہیں اور 3-4 آیتیں ہیں، اور بس اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا باقی نبیوں کے بارے میں بتاتے ہیں، تو لیکن وہ لفظ اتنے جامع ہے نا کہ میں آپ کو آج وہ بتانا چاہتی ہوں۔ یہاں سے ذرا تھوڑا سا اسٹینڈ آؤٹ کرنا شروع کریں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ آج کا ٹاپک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ تو اللہ میں بتا رہے ہیں کہ پہلی آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 6 میں اسٹارٹ کریے کہ اسماعیل اور یسع و یونس جی میں آپ کے سوال دیتی ہوں، اور لوط وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ کہ ہم نے ان کو تمام جہانوں پہ فضیلت دی تھی۔ اس کا مطلب ہے حضرت اسماعیل کی فضیلت میں تو کوئی انکار نہیں ہے۔ میرا خیال ہے سسٹر سے سوال لے لیتے ہیں، آج ویسے بھی ہم نے تھوڑا سی انفارمل بات کرنی ہے۔ میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں سسٹر، پوچھیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ آپ ہمیں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تورا بھی پڑھنی چاہیے، ہمیں ان کی جینیسز اور ساری باقی کتابیں بھی پڑھنی چاہیے، لیکن ان کی تو لینگویج ہی الگ ہے نا، لائک ہمیں جیسے نہیں، قرآن آپ کو پاک پڑھا انگلش جو ہے ٹرانسلیشن مل عربک میں، جاتی ہیں، اگر آپ ڈھونڈیں تو آپ لیکن انٹرنیٹ پہ دیکھیں آپ نا، کی انگلش ٹرانسلیشن مل جیسے جاتی ہیں آپ قرآن کی۔ کو صحیح طرح سے سمجھنے کے لیے عربک آنا ہمیں ضروری ہے، چاہے اس کی جتنی مرضی ٹرانسلیشن ہو، اردو ہو، انگلش ہو، تو اس کے لیے تو پھر ہمیں ہبریو بھی سیکھنی پڑے گی، ان کی تورا تو ہبریو میں ہے۔ اچھا پتہ ہے کیا سسٹر، جو آپ بات کریں میں پوائنٹ سمجھ رہی ہوں۔ دیکھیں آج کا ہر چیز کے نا نالج کے لیولز ہوتے ہیں۔ ایک اسٹارٹر کلاس دیکھیں، جب آپ کوئی بچہ ہم کلاس میں پڑھانے کے لیے بٹھاتے ہیں نا تو پہلے اس کو ہم حروف تہجی سکھاتے ہیں نا، بیسک ایک سادہ سادہ جملے پڑھنا سکھاتے ہیں، پھر میٹرک تک جاتے جاتے وہ بچہ جو ہے وہ میر تک کی غزلیں بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ڈائریکٹلی کہنا کہ میں نے تو تب پڑھنی ہے تو رائے جب مجھے ہبریو کی آ جائے گی نا، تو پھر یہ اپروچ نہیں ہوتی نالج حاصل کرنے کی۔ قرآن پاک کی بھی یہ اپروچ نہیں ہے کہ آپ پہلے مطلب ٹھیک ہے جو میری آپ کی عمریں ہیں اس میں اگر پہلے ہم یہ کہ جی پہلے ہم عربک ڈیپتھ میں سیکھ لیں پھر ہم قرآن پاک شروع کریں گے نا تو دین از ٹو لیٹ۔ مثال کے طور پر جیسے میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں، میری اتنی عربی اچھی نہیں ہے، لیٹ می سے میری تو شاید میری تو تجوید بھی اتنی اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نالج ہر جگہ سے پڑھ کے تو اس کو کمپریہنسو کر کے آپ لوگوں کے سامنے لا کے رکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو آپ بھی انیشلی یہ کر سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب آپ کا انٹرسٹ بڑھنا شروع ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ جو ہبریو اس پوائنٹ سے پڑھنا ہے نا وہ ہوتا ہے جیسے علماء کرام کے لیے، وہ پھر ڈیپتھ میں لنگوسٹکلی جاتے ہیں۔ ایک عام انسان میرے آپ جیسے تو نہیں اتنی ڈیپتھ میں جا سکتے، تو ہم یا تو یہ کہ کسی کو سننا شروع کر دیں، 4-5 علماء کرام کو، تو اپنی رائے بنا لیں، یا جیسا یہ سیشن ہے یا پھر ڈسکشن فورم میں چلے جائیں، اس طرح نالج گین ہوتا ہے۔ پھر مے بی کہ الگ ایک اسٹیج ایسی ہے کہ آپ کو لگے کہ مجھے ہبریو بھی سیکھنی ہے تو وائی ناٹ،
یو مسٹ، آپ کو ضرور سیکھنی چاہیے. کوئی تو ہو جو ہبریو سیکھے اور ان کو جواب دے. کیا خیال ہے؟ لیکن ویسے میں بات بتاؤں، ہبریو میں جو ان کے نسخے ہیں نا وہ اتنے وہ پبلک نہیں ہوتے. یہودیوں کو ویسے بھی علم چھپا چھپا کے رکھنے کی عادت ہے. تو جو ان کے موسٹلی آپ کو نسخے ملیں گے نا وہ آپ کو انگلش میں مل جاتے ہیں، اور وہاں سے، اور وہ پبلک ہوتے ہیں، وہ سیم ٹرانسلیشن ہوتی ہے، بلکہ وہ لکھے انگلش میں گئے ہیں. ٹھیک ہے، جو پرانے جو ہیں نسخے وہ تو ملتے بھی نہیں ہیں اس طرح سے. پبلکلی تو انگلش میں ہی ہے، یورپ میں، امریکہ میں، ہر جگہ پہ. عربی کا مسئلہ ہے کیونکہ عربی قرآن پاک عربی میں ہی ہے اور ٹرانسلیشن چینج ہو سکتی ہے. بٹ تورا وغیرہ تو آپ، بائبل وغیرہ تو آپ کو انگلش میں ہی ملتی ہے سسٹر. ٹھیک ہے، کوئی سوال ہوگا تو پھر میں پہ آپ کو لے لیتی ہوں. ٹھیک ہے. اوکے. اچھا آگے چلتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نے فضیلت تو دیکھ لی نا کہ پورے جہان میں بھی ان کو فضیلت دی کہ اللہ تعالیٰ نے. اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں اس میں بھی ایک اختلاف ہے. میں بتا چکی ہوں کہ جو دو بیٹے بہت مشہور ہیں نا، اور بھی بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، پر دو بیٹے ہسٹری میں بہت مشہور ہیں. ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام. اب یہودیوں کو ہر مسئلے میں نا مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا ایک فساد کرنے کی عادت ہے. آپ ان کی بکس پڑھیں تو ان کا پہلا کلیم تو یہ ہوتا ہے جی کہ اسحاق بڑے تھے اور اسماعیل چھوٹے تھے. یہ تو سٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں کہ چونکہ اسحاق بڑے تھے، اور ایک تو کا یہ مسئلہ ہے. دوسرا یہ کلیم کرتے ہیں کہ قربانی بھی، جو قربانی مانتے ہیں، قربانی پتہ ہے وہ بھی کرتے ہیں، ایک ریڈ ہائفر کی قربانی وہ لوگ بھی کرتے ہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ قربانی حضرت اسحاق کی ہوئی تھی، مانگی گئی تھی. اسماعیل کی تو قربانی مانگی نہیں گئی تھی. یہاں بھی وہ جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو قرآن پاک نے اس کو کیسے جو ہے وہ دو تین جگہوں سے، قرآن پاک نے ڈائریکٹ ان کو جواب نہیں دیا ہوا، پر دو تین ایسے آرگومنٹس ملتے ہیں جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماعیل بڑے تھے اور حضرت اسحاق چھوٹے تھے. مثال کے طور پہ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب قرآن پاک کی آپ آیتیں دیکھیں تو پہلے ابراہیم کے بعد اسماعیل کا تذکرہ ہوتا ہے، بعد میں اسحاق کا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے فضیلت کے پوائنٹ آف ویو سے اس ابراہیم کے فوراً بعد جو نبی ڈسکس ہوئے ہیں وہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا. قرآن پاک میں دو تین جگہ ہم نے یہ پیٹرن دیکھا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اسحاق بڑے ہوں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ حضرت سارہ سے، حضرت حجر سے جو حضرت سارہ شادی ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ تاریخ میں متفق علیہ ہے اسی بنیاد پہ. بلکہ یہ تو وہ بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں کہ حضرت حاجہ کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، وہ بے اولاد تھیں. تو بے اولاد ہونے کی وجہ سے ہی حضرت حاجہ جو تھیں ان کے نکاح میں گئیں، اور اس کے بعد ان کی جب پہلی اولاد مانگی گئی تو وہ پھر حضرت اسماعیل بنتے ہیں. تو قرآن پاک بھی میں بتاتا ہے کہ وہ بہت بعد میں ہوئے. تو یہ دوسرا آرگومنٹ ہے. جی بھائی قاسم بھائی کو کہنا چاہ رہے ہیں، ان کا پوائنٹ لے لیتے ہیں. نہیں، میں آپ جاری رکھیں، میں لاسٹ میں بات کروں گا. اصل میں سسٹر نے ایک سوال پوچھا تھا کہ ہمیں دوسری کتابیں بھی پڑھنی چاہیے تو مذہبی کتابیں ہیں. تو وہ آپ کی جو بات تھی نا کہ پہلے ہمیں لیول کے مطابق چلنا چاہیے، تو پہلے میں یہی کہوں گا سسٹر کو کہ پہلے قرآن مجید کو مکمل سمجھ لیں، اپنا عقیدہ بنا لیں، پھر اس کے بعد دوسری کتابیں کھولیں. ایسا نہ ہو کہ کنفیوژن میں آپ گھر جائیں. اور یہ کنفیوژن والی جو بات ہوتی ہے نا، اگر کسی پوائنٹ پہ کنفیوژن اگر آپ کو آ جائے تو اس کو نکالنا بڑا مشکل ہے. اگر آپ جو سیشن لے رہی سسٹر، آپ اگر ٹھیک ہے. پڑھتی ہیں دوسری کتابیں تو دوسروں لوگوں کو مشورہ نہ دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کا مائنڈ ابھی اس طرح بنا نہ ہو اسلام کے متعلق، اور وہ دوسری طرف جائیں تو پھر وہ کنفیوژن کا شکار رہیں. اور آج کل تو سب سے زیادہ جو شیطان کا وار ہے وہ کنفیوژن پیدا کرنا. چلیں یہ آپ کی رائے ہے، میں نے آپ کی رائے تک پہنچ گئی. ویسے میں اسے اتفاق نہیں کرتی، میرا ہاں، خیال ہے میری کہ میری رائے ہے، میری جی رائے ہے جی بالکل بالکل اس آپ طرح، کی رائے کیونکہ میں اتنی نے محترم ہے. پڑھ تو کے دیکھا ہے. سسٹر آپ کے لیے دوسری رائے بھی آ گئی ہے، سب ٹو یو نو. ٹھیک ہے بھائی، آپ کو میوٹ کر رہی ہوں، مجھے تو آگے کنٹینیو کرنا ہے. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. اچھا آگے چلتے ہیں. یہاں پہ طرح وہی بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ کریں کہ الحمدللہ جی اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بوڑھی ایج میں یعنی کہ اولڈ ایج میں مجھے اسماعیل دیے اور اسحاق دیے. اب دیکھیں یہاں بھی وہی پیٹرن ہے کہ پہلے اللہ بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ مجھے اولڈ ایج کے اندر پہلے اسماعیل ملے ہیں اور پھر اسحاق ملے ہیں. تو ہاؤ ڈیئر دے یہودی جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں جی کہ اسحاق بڑے تھے اور اسماعیل چھوٹے تھے. یہ جب یہ نا ایک طریقہ ہوتا ہے انسانی فطرت کا کہ اپنی فضیلت جب اسے اپنے اپنے دیکھیں اصل میں یہ دو گروہ ہیں، بنی اسماعیل ہے اور بنی اسحاق ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ فضیلت جو ہے وہ بنی اسماعیل کو دی گئی ہے نا. لیکن وہ چونکہ انہوں نے اپنی فضیلت جتانی ہے تو انہوں نے پورے حقائق کو، پوری ہسٹری کو انہوں نے مسخ کر کے رکھ دیا یہودیوں نے. ٹھیک ہے. اچھا یہ وہی میں نے آپ کو بتایا کہ ابن کثیر نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے، یہ کثیر کی بک سے بتایا ہوا ہے، یہاں سے میں نے کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے کہ قرآن پاک میں کلیئر بتا دیا گیا ہے کہ جو کہ دوسرے بیٹے تھے وہ پہلے بیٹے کے 13 سال بعد پیدا ہوئے تھے. تو قرآن پاک سے سب ثابت ہو رہا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت اسماعیل اسحاق بڑے تھے، حضرت اسماعیل بڑے تھے. ٹھیک ہے. تو یہاں تک میں نے پوائنٹ کلیئر کر دیا. اب ہم آگے چلتے ہیں آگے. یہاں سے ہمارا جو آج کا پوائنٹ ہے نا، جو آج ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ڈیپتھ میں پڑھنا چاہ رہے ہیں، یہ آیت سورہ مریم کی جو ہے آیت نمبر 54. یہاں سے میں ایک تھیسس کریٹ کروں گی، ایک آرگومنٹ بناؤں گی آپ لوگوں کے لیے، اور آپ اس سے جو ہے نا ذرا اس کو ڈیپتھ میں سمجھیے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. کیونکہ قرآن پاک میں اس کو کھل کے نہیں بتایا گیا، یہ اس میں ہنٹس چھوڑے ہوئے ہیں، آپ نے ہنٹس کے تھرو بات تک سمجھنی ہے. اللہ تعالیٰ ہے کہ وہ اس کو اور تذکرہ کر دیجیے. نبی پاک سے کہا جا رہا ہے کہ آپ تذکرہ کریں. نبی پاک کو یعنی کہ نبی پاک کے تھرو ہمیں بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں بتا رہے نا. اس میں دیکھیں اس میں حکمت ہے کہ آپ تذکرہ کر دیجیے کس میں، فی الکتاب، اس کتاب میں.
کتاب میں اسماعیل کا تذکرہ کریں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ قرآن پاک میں آپ اسماعیل کا تذکرہ کریں. کس بات پہ تذکرہ کریں؟ ان کی دو باتیں بتائی گئی ہیں کہ وہ کیا تھے، صادق تھے، سچے تھے، اور الوادی اپنے وعدے کے سچے تھے، وہ کانا رسول نبیہ، اور وہ میسنجر تھے اور پروفٹ تھے. ٹھیک ہے، اب ان کی جو یہ خصوصیت سے ایک بات بتائے گی نا، صادق الوعد، اپنے وعدے کا سچا ہونا، اپنے وعدے کا پورا کرنے والا. اس کی کیا امپلیکیشن ہو سکتی ہیں ہم آگے دیکھتے ہیں. اگلی آیت میں تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا تھے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، وہ حکم دیتے تھے کس بات کا؟ نماز کا اور زکوٰۃ کا. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے ہاں نا مرضیہ تھے. مرضیہ کا مطلب جو میں سمجھی ہوں نا، تین چار مطلب نکل سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اپنے رب کے ہاں پلیزنگ تھے، اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے. مطلب مرضیہ کا مطلب ہوتا ہے ایکسیپٹیڈ، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے رب کے ہاں ایکسیپٹیڈ تھے. آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سے راضی ہو گئے تھے، ان سے ان کی ان تمام باتوں سے راضی ہو گئے تھے. اب ہم نے یہ جاننا ہے کہ ایسے کیا باتیں تھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام میں، کہ اللہ نے کہا کہ میں ان سے راضی ہوں. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں بہت جگہ یہ ورڈ رضا کے ساتھ آیا ہے. تو نبی پاک جو صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، وہ مقام فکر کے اوپر تھے. آپ نے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنی ہے سب، وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. نبی پاک نے کہا تھا کہ الفکر فخری. نبی پاک، میں یہاں سے نا ایک نئی بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی کا جو مقام آپ کیا نا، وہ مقام فکر تھا. فکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو شہنشاہی بھی پیش کی گئی تھی، دنیا جہاں کے خزانے بھی پیش کیے گئے تھے، آپ نبی مطلب تھے نا، لیکن آپ نے اس کے اوپر فکر کو چوز کیا. ٹھیک ہے، تو اب نبی جو اسماعیل علیہ السلام ہے، وہ تھا کہ ہاں جو ہے وہ کیا ہے، وہ راضی تھے، اللہ سے راضی ہیں. اب ہم تھوڑے سے اس لفظ کو نا ڈیپتھ میں جا کے ایکسپلور کرتے ہیں کہ اس لفظ کا مطلب قرآن پاک میں کیا ہو سکتا ہے. ہم بس نا لفظوں کو پڑھتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں نا، ڈیپتھ میں دیکھتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنا کیا چاہ رہے تھے. اس پوری آیت کے اندر اتنا بڑا میسج چھپا ہوا ہے. اگر ہم انٹرنیٹ پہ جائیں، میں نے جو سارا بھی نا، آپ جو بات کہتے تھے نا قاسم بھائی کہ یہ مطلب ہم لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور سب چیزیں، میں معذرت کے ساتھ تھوڑا سا خلاف کرتی ہوں. انٹرنیٹ رائے سے بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی عقل سلیم دی ہوئی ہے نا، وہ آہستہ آہستہ آپ لوگ جب انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں، بکس کو کھولتے ہیں پڑھنا، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ کبھی بھی ایک کتاب سے نہ پڑھا کریں. اگر آپ ایک کتاب سے فینٹیسائز ہو جائیں گے نا، تو پھر آپ ایک بائسنس کا شکار ہو جائیں گے. میں جب سیشن تیار کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں، تو میں زیادہ آپ کو مجھے بتانے دیں کہ میں کم از کم 6 سے 7 ڈفرینٹ کتابوں کو پڑھتی ہوں، ہر ڈفرینٹ اوپینین کو سنتی ہوں. تو اس پہ بعد یہ ہوتا ہے، سم ٹائم اتفاق آ رہا ہوتا ہے رائے میں، سم ٹائم اختلاف آ رہا ہوتا ہے، اور یہ بہت نارمل سی بات ہے. پھر میں کوشش ہوتی ہے کہ بہت اختلاف میں جائے بغیر جو جنرل رائے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی جائے، اور اختلاف کیا آ رہا ہے تو وہ بھی رکھ دیا جائے. ٹھیک ہے، اب رضا کا ایکسپلین کر لیتے ہیں. جو ورڈ قرآن پاک میں رضا آیا نا، یہ ایک پرشین ورڈ ہے. ٹھیک ہے، پرشین ورڈ کا مطلب، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا لٹری ڈیفینیشن، دا فیکٹ آف بینگ پلیزڈ اور کنٹینٹڈ. کنٹینٹمنٹ آ جائے آپ کے اندر، کس طرح کی اپروول آ جائے کہ آپ کسی کو اپروول دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ کلوزلی قرآن پاک میں ایسوسیٹ ہے شکر کے ساتھ، مقام شکر کے ساتھ. جب آپ شکر کے مقام پہ ہوتے ہیں تو پھر آپ جو ہے نا مطمئن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ راضی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ بلسفل سچویشن میں چلے جاتے ہیں. اسلام میں اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کے ساتھ، یا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کے ساتھ کیا ہو جائیں، پرفیکٹلی کنٹینٹمنٹ میں چلے جائیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے میں نے چھوٹی بات کی ہے؟ میرا خیال ہے اگر آپ لوگ سمجھے تو میں نے آپ سب لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا ہوگا. کیونکہ ہماری لائف میں کتنے لوگ ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں سے راضی ہیں؟ میرا خیال ہے سمیت میرے شاید کوئی بھی نہیں. اینی ٹائم ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم شاید بہت زیادہ ڈیزرو کر رہے تھے لائف میں، ہم پیدا ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے لیے سونے چاندی کے پہاڑ لگا دینے چاہیے تھے، لیکن ہم تو جی بڑی یہاں پہ قسمت پرستی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو ہم اپنی زندگی سے کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے. ہمیں ہمارے لیے جو بھی، دیکھیں ایک لفظ ہے قضاء و قدر. اللہ تعالیٰ ہماری جو قضاء و قدر جو ہے نا، وہ ہماری اسے کہتے ہیں جبر اور قدر کے بیچ میں جو ہماری زندگی کے فیصلے ہیں نا، وہ لکھ دیے گئے ہیں. حضرت علی نے کہا تھا کہ بس اتنا ہی ہے کہ تم ایک ٹانگ اٹھا سکتے ہو، دوسری ٹانگ نہیں اٹھا سکتے نا اپنی، یہ تمہاری قسمت ہے، ڈیسٹنی ہے. تو ہماری جو ڈیسٹنی لکھ دی گئی ہے نا، اسی طرح انبیاء کرام کے لیے بھی لکھی گئی ہوگی، حضرت اسماعیل کے لیے بھی لکھی گئی ہوگی. تو حضرت اسماعیل اپنی اس رضا، اس زندگی سے نا راضی ہو گئے تھے، مطلب اس قربانی سے جو ان کے لیے وہ لکھی تھی نا. جب ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے قربان ہونا ہے، تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ ابا جی مجھے قربان کر دیجئے، اگر اللہ کی یہی رضا ہے. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم پتہ سب سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو میں ہی ملی ہوں، میں ہی کیوں ہوں، اور کوئی نہیں، کوئی نہیں، یہ آزمائش میرے اوپر ہی آنی تھی. کافی عرصے تک میں بھی یہ کرتی تھی کہ کوئی پرابلم آیا تو پہلا سوال ہی ہم یہ کرتے ہیں کہ یار ساری مصیبتیں میرے پہ ہی آنی ہوتی ہیں. یہ جو ہے نا، یہ مقام رضا نہیں ہے. قرآن پاک کہتا ہے کہ جب آپ کی جو جبلی فطرت میں آپ کو کوئی کسی پریشانی میں گئے اور آپ نے ساتھ ہی کہا، آپ نے خوش، دیکھیں میں کیسے سمجھاؤں، جیسے ہمیں گاڑی ملتی ہے نا، گاڑی خرید کے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے جی، الحمدللہ آج میں نے لینڈ کروزر خرید لی ہے. لیکن اگر وہ لینڈ کروزر کہیں ٹھک جائے اور اس کا نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں آج تو بڑا منحوس دن تھا. تو اگر ہم اس دن بھی الحمدللہ کہنا سیکھ جائیں نا، تو آئی تھنک وہ پھر ہے کہ آپ بلا کے آنے پہ بھی مطمئن رہیں، آپ کے دل میں تغیر نہ آئے نا، تو وہ پرفیکٹ جو کنٹینٹمنٹ ہے نا، جس کو وہ حاصل ہونی شروع ہوتی ہے کہ نعمت کے آنے یا جانے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا.
پڑھتا ہے obviously دل ایک دفعہ ہلتا ہے، بٹ اسے کنٹرول کرنا آتا ہے، کم از کم زبان سے تو نہ کہیں نا، زبان پہ تو شکر ہے۔ وہ مقام ایسا ہوتا ہے جب آپ مقام میں شکر پہ آگے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ مقام بہت پسند ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیسیکلی اس مقام کے اوپر تھے کہ جب انہیں کہا گیا کہ آپ کو ذبح کرنا ہے، تو وہ ذبح کرنے پہ ان کے دل کی حالت چینج نہیں ہوئی تھی، وہ خوشی خوشی اپنا کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ دیٹس وٹ آئی مینٹ ٹو سے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس مقام کے اوپر تھے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی میں آپ کا پوائنٹ ابھی دیکھتی ہوں، چلیں آپ، میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں، آپ پلیز دیجیے اپنا پوائنٹ۔ جی بھائی۔ جی سسٹر، بہت شکریہ آپ کا۔ اصل میں جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ ہم سوچتے یہ ہیں کہ ہماری لائف میں مشکل آ گئی ہے، ہر انسان یہ سوچتا ہے جب تک اس کے مائنڈ میں یہ چیزیں پیدا نہ کی گئی ہوں یا اس کو ٹرین نہ کیا ہو کہ یہ چیزیں اگر مشکلات اگر آتی ہیں تو اس کے پیچھے بھی وجہ ہوتی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ٹرین کر رہے ہوتے ہیں کسی خاص لیول کے لیے۔ اگر ہم سمجھیں، دیکھیں نا وہ بڑی مشہور مثال ہے کہ جو ہے نا اگر سونے کو جو ہے اگر ہم کندن بناتے ہیں تو اس کو پہلے بھٹی میں جو ہے وہ سلگایا جاتا ہے۔ چھوٹی سی مثالیں نا، چھوٹی چھوٹی مثالیں اس طرح کی ہیں، اگر ہم سمجھے اس چیز کو کہ کوئی مشکل میرے اوپر آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں کسی نئے مقصد کے لیے تیار ہو رہا ہوں، تو ہمارے دیٹس اندر وہ ایگزیکٹلی آئی کیپیبلٹی۔ ایگری کہ ہر مشکل جو ہے نا وہ آپ کے لیے ٹیسٹ ہوتی ہے، دین چوائسز یورس کہ آپ اس پہ جو بیہیویئرز دیتے ہیں اس سے آپ کی ڈیسٹنی ڈیسائیڈ ہو رہی ہوتی ہے، بٹ آزمائش ہر ایک کی زندگی میں لکھی ہوتی ہے۔ دیٹ آئی ایگری۔ اور یہ چیلنج جو آتے ہیں نا لائف کے اندر، میں اس کو اب اس طرح سے لیتا ہوں، کوئی مشکل اگر آ گئی تو چیلنج آیا ہے، مطلب کہ آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہے، فائنینشیل کرائسس آئے ہیں، گھروں سے آئے ہیں، یا کسی دوست نے آپ کو کوئی دگا دے دیا ہے، بہت سارے ہیں، لیکن کب سم ٹائم انسان ہوتا ہے کہ انسان ڈسہارڈ ہو جاتا ہے، لیکن اس کو پھر جو ہے وہ قرآن سے اور نماز کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ تربیت کرنی چاہیے، اور ایگزیکٹلی لوگوں سے ایگزیکٹلی۔ بات چیت کرنی چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا، جہاں مایوسی آ گئی وہاں کفر ہو گیا۔ تو یہ لیول اگر بن جائے گا تو پھر ہم بڑی سے بڑی مشکلات کو جو ہے بڑے آرام سے کول مائنڈ ہو کے جو ہے وہ اس کو بیٹ کر لیں گے۔ ایگزیکٹلی، جزاک اللہ، یہ تھینک میرا یو بھائی، پوائنٹ ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ میں ذرا پوائنٹ لے لوں حمزہ بھائی کا بھی، پھر اس کے بعد میں آگے چلتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ جو ہے وہ کس مقام پہ لا کے ہمارے لیے کھڑا کی ہے۔ حمزہ بھائی یور ٹیک پلیز۔ جی ابھی I just wanted to add one thing. Although the concept is right and I completely agree, لیکن ایک ایسپیکٹ ہے جو کچھ لوگ اس کو نا آؤٹ آف پروپورشن بلو کر دیتے ہیں، تو آئی وانٹیڈ ٹو یا پلیز ایڈ شیور۔ ٹو یور پوائنٹس۔ جی وہ پلیز۔ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو صحابہ اکرام سارے کے سارے سکتے میں چلے گئے تھے۔ اگر اس کانٹیکسٹ کو ہم اپلائی کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے کوئی بھی مقام شکر پہ نہیں تھا، تو یہ بات نہیں بنتی۔ آپ کی لائف کے اندر اگر کوئی بھی برا واقعہ ہوتا ہے، اٹ از ویری نیچرل ٹو فیل سیڈ۔ وہ سیڈنس کچھ ٹائم کے لیے آپ کی لائف کے اندر آتی ہے، آنی بھی چاہیے۔ اگر وہ نہیں آ رہی تو دین دیر از سم پرابلم گوئنگ آن ود یو۔ ہیونگ دیٹ سیڈ، آپ نے اس سیڈنس کے اندر رہنا نہیں ہے، یو نیڈ ٹو کمبیٹ اٹ، اور اس سیڈنس کو آپ پرولونگ کرو مہینوں پہ اینڈ یو گیٹ انٹو ڈپریشن، وہ والا کام نہیں کرنا۔ لیکن اف یو فیل سیڈ آن سم لاس آن سم تھنگس، اٹ از کمپلیٹلی نارمل۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی لوگ مرنے کے اوپر بندوں کو صحیح سے کھل کے رونے بھی نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ تو آل دو آئی کمپلیٹلی اگری ود دا پوائنٹ اینڈ دا کانسیپٹ دیٹ یو ایڈیڈ کہ اتنا زیادہ ہمیں مٹیریلسٹک نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی چیز ہم سے چلی جائے تو ہم اس پہ رونا شروع کر دیں۔ لیکن اگر آپ اس کو ود ان دیز باؤنڈریز کنٹین کریں تو اٹس فائن۔ اگر کوئی بندہ اسے آگے جا کے اس کے ساتھ کوئی اچھا برا چلیں واقعہ رضا، ہوتا ہے تو یا حمزہ بھائی میں آپ کا پوائنٹ لے لیا ہے، مجھے اس کو تھوڑا سا نا فردر اس کو اس پہ اپنا پوائنٹ پہ میں آگے چلتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے جب حضرت قاسم علیہ السلام کی ڈیتھ ہوئی تھی، مطلب یہ پاک ایک بیٹے تھے، مجھے آئی تھنک حضرت قاسم ہی تھے، جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے تھے، ٹھیک ہے؟ آپ جب ان کو، اور آپ کافی دن اداس بھی رہے تھے، لیکن آپ نے کہا تھا کہ ہمارے آنکھوں میں آنسو ہیں، ہمارے دل اداس ہے، مجھے یہ صحیح حدیث ہے، یہ مسند حدیث ہے۔ تو آپ نے کہا تھا لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے؟ میں اب نبی پاک کے واقعے پہ نہیں جاتی، تھوڑا سا مطلب اس میں کافی ڈیبیٹ ہے، اختلاف بھی آتا ہے علماء کرام کا، لیکن جب آپ کے اپنے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تو ظاہر ہے اولاد سب سے زیادہ عزیز چیز ہے نا، آزمائے گئے آپ اولاد سے، تو آپ نے کہا کہ ہماری آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی ہے، آپ نے کہا ہماری آنکھ میں آنسو ہے، لیکن ہم وہی بات کہیں گے جس کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے جب نبی کو یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ آپ زبان سے شکوہ نہیں کر سکتے، تو زبان، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دل میں آپ کے تغیر آئے گا، آپ پہ سیڈنس بھی آئے گی، ڈپریشن بھی آئے گا، چیز چھنتی ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا، بٹ آپ نے جبری شعور کے تحت جبری اپنی ذات پہ، اپنے نفس پہ جبر کرنا ہے، اسی کا تو یہ تبھی تو آپ کو جنت ملے گی نا، نفس مطمئنہ میں تبھی جائیں گے۔ آپ زبان سے اپنے کو روکیں گے کہ آپ کی ایسی کوئی بات نہ نکل جائے جس سے آپ کو لگے کہ آپ مقام شکر سے ہٹ گئے، دیٹ بٹ آئی مینٹ ٹو سے ایٹ دیٹ پوائنٹ، ٹھیک ہے؟ اور آگے اس میں وہ بتایا بھی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے، مومنین سے، مومنات سے، کہ ان کے نیچے جنتیں ہوں گی. کس بات پہ؟ اب یہ پیچھے سے آج ہمیں کنیکٹ نہیں کر پائی، لیکن ان کو جنت ملے گی اور رضوان من اللہ اکبر. یہاں پہ میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب آپ مومن، جب مومنین کی کیٹیگری پہ آپ اوپر اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنتوں کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور آپ کے لیے اچھی قیام گاہوں کا وعدہ کیا ہوا ہے، جنت عدن کا وعدہ کیا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سب سے بڑھ کے جو میری چیز ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنت سے بھی بڑھ کے اگر تمہیں کچھ چاہیے نا تو میری رضا مانگو. آپ پوائنٹ میرا سمجھ رہے ہیں؟ کہ اور میں، اچھا میں نا بڑا، آپ معذرت کے ساتھ، لیکن میرا تو دماغ الٹا ہوتا ہے سب کبھی. میں ایسا سوچتی تھی یار، اللہ تعالیٰ جنت کے اتنے وعدے کرتے ہیں حوروں کے اور غلامان کے، مطلب ورس آف پوائنٹ میں اتنے اربوں سال جی کے کیا کروں گی نا؟ مطلب مجھے نہیں جنت چاہیے. لیٹس سپوز مجھے جنت چاہیے ہی نہیں، اللہ میں مجھے ایسے زبردستی جنت دیے جا رہے ہیں. اور پھر مجھے قرآن پاک کی یہ آیت ملی جس میں اللہ کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کا مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ بنیادی مقصد کیا ہے؟ وہاں پہ دیدار الہی ہوگا. آپ اپنے کریٹر کو دیکھ پائیں گے جنت میں. اور اس سے بڑی کوئی مجھے جنت میں اس لیے جانا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے. اینڈ یہ پوائنٹ مجھے جنت میں جانے کے لیے فیسینیٹ کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ رضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا تو پھر اس سے بھی بڑی، یعنی کہ جنت سے بھی ایک بڑھ کے چیز آپ کو فینٹیسی میں لے کے جا سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. یہ وہ پوائنٹ تھا، میں جو سمجھتی ہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملا. اب اب آپ اس کو اپنے حساب سے سمجھ دیکھیں. ایک میں بیسک کنسیپٹ دے رہی ہوں، اس کی انٹرپریٹیشن ہر بندہ اپنے حساب سے کر سکتا ہے. رضا کا مطلب لازمی نہیں کہ جو رضا اللہ نے میرے لیے لکھ کے رکھی ہوئی، کیونکہ ہر کا آزمائش امتحان ڈفرینٹ ہے نا. ہر بندے نے اپنا امتحان دینا ہے، ہر نفس کا اپنا امتحان ہے. تو جو نفس اپنے امتحان کو پورا کرتا ہے وہ اس پہ اس کی رضا کی فیلنگ بھی اور ہوگی نا. وہ اپنی لائف کے پیرامیٹر میں ایک یونیک ٹیسٹ ہوتا ہے. ہر بندہ ایک یونیک ٹیسٹ دیتا ہے اپنی لائف کے اندر. آپ کا امتحان میرا نہیں ہے، میرا امتحان آپ کا نہیں ہے. جو حضرت اسماعیل کا امتحان تھا وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے انہوں نے کیا امتحان دیا ہوگا. جو انبیاء کرام کا امتحان ہوتا ہے وہ تو سب سے بڑھ کے ہوتا ہے. جتنا اللہ تعالیٰ کو پیارا ہوتا ہے امتحان اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے نا. تو جو بھی اس امتحان کو پورا کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی رضا بھی اسی لحاظ سے ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ویسے ہی ملتی ہے. تو ذالکا هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. سو آپ دیکھیں کہ کامیابی کے لیول کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ جنت تجری سے شروع ہوتے ہیں، انہار سے ہوتے ہوئے، پھر مساکین طیبہ سے ہوتے ہوئے، پھر رضوان من اللہ اکبر تک جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو مقام ہے نا، جب آپ اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے تو صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ یہ آپ کا نفس مطمئنہ کا مقام ہے. قرآن پاک بھی ہمیں یہی بتاتا ہے. کیسے وہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، غور سے دیکھیں. قرآن پاک میں نفس کو 3 مقامات پہ بتایا گیا ہے. ایک نفس امارہ ہے، پھر دوسرا ایک موقع پہ نفس لوامہ کی قسم کھاتے ہیں. میں آپ دونوں پوائنٹ چھوڑ دیتی ہوں. تیسرا پوائنٹ جہاں میں پہ آپ کو میں لے کے جانا چاہتی ہوں وہ ہے نفس مطمئنہ. اللہ کہتے ہیں یا ایو تو ہن نفس مطمئنہ، کہ اے نفس مطمئنہ ارجی الی ربی کا راضیۃ مرضیہ، کہ جب آپ نفس مطمئنہ کے اسٹیج پہ آ جائیں تو پھر آپ اپنے رب کی طرف چلیے. یعنی کہ نفس مطمئنہ کو دائیں بائیں کہیں نہیں گھمایا جاتا. نفس مطمئنہ جو ہے جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ اپنے راضی حالت میں سیدھا اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے رب کی طرف پیش کیا جاتا ہے نا. اپنے رب کی طرف اس کا رجوع ہو جاتا ہے. مجھے نہیں پتا اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے. اس کی ڈیپتھ بہت ڈیٹیل میں ہو سکتی ہے. میں ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہتی. مجھے نہیں پتا یہ ملاقات کیسی ہوگی، اپنے رب کی طرف ہم کیسے رجوع کریں گے. جو لکھا ہوا ہے وہ تو صاف نظر آ رہا ہے نا کہ نفس مطمئنہ کی کیٹیگری میں جا کے آپ پھر آپ اللہ کی طرف واپس پلٹیں گے. تو یہ جو مقام ہے اس کو قرآن پاک میں پھر مطلب آپ نے کیسے اچیو کرنا ہے یہ اب آپ دیکھ لیں. کوئی اور ایکسپلین کر دیں، میں اس کی ڈیپتھ نہیں جاؤں گی کیونکہ یہ بہت ڈیپتھ والی چیز ہے. نفس مطمئنہ کب آئے گا؟ جب آپ اپنی خواہشوں کو چھوڑیں گے، میرا خیال ہے. آئی تھنک سو. پھر قرآن پاک میں دیکھیں جو دین کی بات ہوئی تھی، دین کو بتانے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، اور تمہارے ساتھ میں نے اسلام کو ایز دین پسند کر لیا. یہ وہ ابراہیم اکوارڈ کی بات کری تھی کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دین کی بنیاد وہاں پہ رکھی نا کہ ربنا تقبل منا، کہ ہم سے یہ قبول کر لیجئے. جو دین حنیفی کی بنیاد حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے وہاں پر رکھی، خانہ کعبہ کے دیواریں اٹھاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ اس کو جو ہے نا وہ ختم کیا. جب خطبہ حجۃ الوداع آیا تو اللہ نے کہا کہ آج تمہارے لیے میں نے اسلام کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو ایز اے دین میں نے پسند کر لیا. یعنی کہ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کہاں سے آ رہی ہے؟ دین اسلام سے آ رہی ہے. جو اسلام پہ چلا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا. اسلام کے سارے پیرامیٹرز کو فالو کرنے سے ہم نفس مطمئنہ پہ جا سکتے ہیں. اگین پھر یہ بہت بڑی ڈبیٹ ہے کہ اسلام کے اندر تو شریعت بھی کیسے اور وہ سب چیزیں کیسے، بٹ ایک جنرل کنسیپٹ دے رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کہاں سے آ رہی ہے. یہ اور ساری آیتیں میں قرآن پاک کی آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. آلتو کی انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہو بھی سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا. اچھا ایک اور قرآن پاک کی آیت ہے، لیٹ می سے، میں بھائی آپ سے یہ ختم کر کے سیشن پھر بات کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ آئی تھنک سورہ توبہ کی آیت ہے اور یہ مجھے آیت بہت اچھی لگی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اینڈ آف دا پیپل، جو بندہ میرے لیے اپنی جان کو بیچ دے. ابھی پہلے نفس کی بات کی تھی اللہ نے، اب یہاں پہ نفس کی اللہ قیمت کیا لگا رہے ہیں، چیک تو کریں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں من یشری نفسہ، جو اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں، نفس کو بیچ دیتے ہیں. کس کے لیے؟ جسٹ میری مرضی لینے کے لیے. یہ آئی تھنک اشارہ کریں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے اسماعیل کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو اپنی جان کو بھی بیچ دیتے ہیں کسی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ایسے لوگوں کے ساتھ رؤوف ہوں اور مہربان ہوں. تو
اگین بات بتا رہی ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں. اب میں حیران ہوں یہ کون لوگ ہوتے ہوں گے، کیونکہ مجھ سے تو نماز بھی پراپر نہیں پڑھی جاتی تو 5 وقت کی، اور میں وہ بھی نہیں اٹھ پاتی ٹائم سے. تو یہ کون لوگ ہوتے ہوں گے جو اپنی زندگیوں کو بیچ دیتے ہوں گے نا، مطلب زندگیوں کا سودا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر. حضرت امام حسین جیسے، جن کے لیے پھر زندگی میٹر نہیں کرتی، جو اپنے ساتھ اپنے پورے خاندان کو لٹا دیتے ہیں. شاید یہ وہ لوگ ہیں، شاید نہیں بلکہ یقیناً یہ وہی لوگ ہیں، انہیں کی طرف اشارہ ہے. پھر اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بس سابقون الاولون، کہ مہاجرین انسان میں سے وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہوا بے احسان ہی رضی اللہ کا. وہ کہ انہوں نے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں احسان کے ساتھ فالو کیا. احسان کا مطلب یہ، آپ کو پتہ ہے احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احسان کا مطلب نبی پاک نے بتایا تھا کہ نماز جو ہے نا، نماز کا جو کامل ترین درجہ وہ احسان کا ہے. وہ کیا تھا؟ نبی پاک نے کہا تھا کہ تم ایسے نماز پڑھو. احسان کسی I think حضرت ابو سعید خدری نے پوچھا تھا نبی پاک سے کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا کہ احسان جو ہے کہ تم ایسے نماز پڑھو یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہو، اور یہ منیمم درجہ ہے نا احسان کا. تو اسے علم الاحسان بھی کہا جاتا ہے. اب میں نے نا پھر مقام رضا کو، مقام فقر کو، مقام شکر کو لا کے پھر میں نے مقام احسان پہ جب کنیکٹ کیا نا اس آیت کے ساتھ، تو مجھے پھر ساری کہانی سمجھ آ رہی ہے. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں، اور احسان کا مطلب استاد نعمان کہتے ہیں پرفیکشن کو، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کے سودے اتنی پرفیکشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو دیے ہیں. نماز کی بھی پرفیکشن وہی ہوتی ہے نا کہ جب آپ اتنی یعنی کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس اسٹیج پہ آ جائیں کہ یہاں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے یا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اب اس لیے اب میں تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتی نا اس طرح سے، یہ تو خیر میں نئی بحث چھڑ جائے گی. بٹ آپ اللہ کے ساتھ اتنے راضی ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اینی ٹائم وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ كُنتُمْ والی سچویشن ہو جائے نا، کہ نہیں پا کے نماز سے کنیکٹ کریں احسان والی سچویشن. کیونکہ احسان کا وہ درجہ جب آپ ایسے ہو جائیں کہ یا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس سٹیج پہ آ کے اللہ آپ سے راضی اور آپ اللہ سے راضی. پھر فرق نہیں پڑتا کہ اب آپ زندہ ہیں کہ اب آپ مر گئے ہیں، کیونکہ اللہ کی آپ نے میت حاصل کر لی نا، نفس مطمئنہ کی سٹیج میں چلے گئے. میں نے تو ان سب چیزوں کو ایسے کنیکٹ کیا، آپ لوگ اسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. میں نے کہانی بنانے کی کوشش کی ہے کہ مقام رضا جو ہے وہ آپ کو مقام احسان سے کیسے کنیکٹ کرتا ہے. دیٹس ریئلی انٹرسٹنگ. اچھا بس میں ختم کر رہی ہوں. اس میں آخری چیز کیا ہے؟ پھر ایک بات ہے کہ اللہ نے حضرت اسماعیل کو کہا تھا کہ وہ صادق نبی تھے نا. جو آپ یاد کریں، ہم نے کہانی کہاں سے شروع کی تھی؟ ہم نے کہا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے ڈکلیئر کیا تھا کہ وہ صادقین میں سے تھے. اچھا جو ابھی حمزہ بھائی بات کرتے ہیں کہ نبی پاک کی وفات کے اوپر جو ہے وہ مسلمان شوق میں چلے گئے تھے، اینڈ دے ور کائنڈ آف ڈپریسڈ. انہوں نے حضرت عمر تو باقاعدہ تلوار نکال لی تھی. اب حمزہ بھائی میں آپ ہی کے بات کے جواب میں یہاں پہ دوسرا انٹیک دے رہی ہوں کہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے جب سارے مسلمان شوق میں چلے گئے تھے اور رونا شروع ہو گئے تھے، صرف واحد حضرت صدیق علیہ السلام تھے، ابو بکر صدیق علیہ رضی اللہ عنہ تھے، معذرت رضی اللہ عنہ، جو اپنے ہوش و باس میں قائم رہے تھے. آپ کو پتہ ہے نا، انہوں نے بار کے خطبہ دیا تھا کہ تم میں سے جان لوگ، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم چلے گئے تو وہ اللہ کے رسول تھے تو وہ چلے گئے، تو وہ پورا خطبہ آپ کو یاد ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے ابو بکر کا لقب کیا ہے؟ صادقین. سو ایک اور کیٹیگری جہاں پہ آ کے ایمان آپ کا فٹ ہوتا ہے، اتنی بڑی گواہی جو اس لیول پہ اپنے آپ کو سنبھالے گا نا، وہ حضرت قرآن پاک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صادق کہا گیا، اور پھر آپ کو پتہ ہے ابو بکر صدیق کا لقب صادق ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ کیٹیگری جہاں پہ آ کے آپ رضا کی کیٹیگری میں جاتے ہیں، کو اللہ کی میت میں پاتے ہیں، اس کے لیے پھر صادقین کی کیٹیگری میں جانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. قال اللہ، انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن صرف سچوں کو فائدہ ہوگا، سچوں کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صادقین کی کیٹیگری میں رکھیں. کوشش کریں ہماری زندگی میں سچ رہے. جتنا سچ بولیں گے نا، ہم اتنا ہی جھوٹ سے دور رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اتنے ہی ہمارے قریب رہیں گے. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ جو صادقین ہے نا، اب آپ کو پتہ ہے صادقین ایک کیٹیگری ہے جنتیوں کی. تو مجھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ صادقین والی کیٹیگری دے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خالدینہ فیہا، ان کے نیچے نہریں ہوں گی. اور اگین دیکھیں بات وہی پہ آ جاتی ہے، نہریں مائنر چیزیں ہیں، نہروں کے جنتیں پھر بات. اللہ کہتے ہیں اصل جو کامیابی ہے نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم. اچھا دیکھیں یہ میوچل کانٹریکٹ ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف اللہ سے راضی ہو جائیں. یہ اتنی مزے کی بات ہے کہ یہ بالکل میوچل کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے راضی، اللہ آپ سے راضی. وہ ارجی ربے کا راضیۃ مرضیہ کہ اے نفس مطمئنہ، پہلے تو آپ اللہ سے راضی ہو جائیں نفس سے، اور پھر اللہ آپ سے راضی. اب سمجھ نہیں آتی پہلے کون راضی ہوا ہے. یہ اگر مجھے کوئی بتا سکے میں ریلی جانا چاہتی ہوں کہ پہلے اللہ راضی ہوتا ہے آپ سے یا پہلے آپ اللہ سے راضی ہوتے ہیں. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پہلے رضی اللہ عنہم وہ اللہ سے راضی ہوئے، یعنی کہ پہلے ہم اللہ سے راضی ہو جائیں دنیا میں تو پھر اللہ ہم سے راضی. اور پھر اگین وہی بات کہ ذالک الفوز العظیم، یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. مجھے خوف آ رہا ہے کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ اعمال تو ہمارے اللہ ہی حافظ ہے. اچھا بس یہ بھی سورہ غاشیہ کی آخری آیت ہے، میں آپ کے سامنے یہ بھی ایک آرگومنٹ میں رکھ رہی ہوں. اس میں دیکھا جائے کہ کہہ رہے ہیں
کہ جب بہت سے چہرے قیامت کے دن نا، قیامت کا نقشہ کھینچا ہوا ہے، اداس ہوں گے، پریشان ہوں گے، آنکھ کو دیکھ کے گھبرائے ہوئے ہوں گے، تو اللہ کہتا ہے کچھ چہرے جو ہوں گے نا وہ بہت نائمہ ہوں گے، بہت خوش ہوں گے، راضی بازی ہوں گے. اگلی جو آیت نا، آیت نمبر 8، وہ 5 پوائنٹ اللہ کہتے ہیں کہ لسا یا راضیہ، وہ اپنی کوشش سے راضی ہوں گے. اس کا مطلب ہے یہ جو راضی ہونا ہے نا، اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ ہم بس زبانی کلامی کرتے ہیں اللہ میں جی میں آپ سے راضی ہوں تو بس ٹھیک ہے کہانی ختم ہوگی. اٹس ناٹ لائک دیٹ. اٹس a conscious effort in our life, in our practical actions all the time, that will be manifested there at our faces at the time of resurrection. قیامت کے دن ہمارے چہروں پہ جو خوشی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ہمارے یہاں کے اعمال سے ڈائریکٹلی پروپورشنل سم میں ریلیٹ کر رہی ہوں اس کو. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. میں اب اس کو ختم کرتی ہوں. اور اچھا یار ایک اور آیت بھی ہے میرے پاس، اس میں بھی وہی بات ادا کر رہے ہیں کہ if only they had been satisfied with Allah and his messenger. اچھا یہاں پہ نا میں ایک پوائنٹ مس کر گئی. میں آپ سے کہا تھا کہ جو مقام رضا ہے نا وہ مقام فقر ہے. دوسرے لفظوں میں یہ راستہ آپ ڈائریکٹ لے نہیں سکتے جب تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کو سب سے آگے نہیں رکھ لیتے. یہ صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ جو مقام رضا ہے نا، اس کے لیے آپ یہ تب کھلتا ہے جب آپ نبی پاک کو اپنی ذات سب سے آگے کر لیتے ہیں، اپنے ماں باپ جان تو پھر آپ کا ایمان کامل ہو جاتا ہے نا. یہ وہی بات ہے کہ ان لوگوں کا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہوتا تھا جب تک وہ مجھے آیت کو پڑھنے دیں. اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ if only they had been satisfied with what Allah and his messenger gave them. جو اللہ اور ان کے رسول نے ان کو دیا تھا، خالی اللہ نے نہیں، اللہ اور ان کے رسول نے جو ان کو دیا تھا، اگر انہیں اس سے وہ مطمئن ہو گئے ہوتے نا، سیٹسفائی ہو چکے ہوتے اور کہہ دیا ہوتا کہ حسبن اللہ، کہ ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، تو پھر اللہ ول گیو اس اپنی چیزوں میں سے دے گا. تو ہم ٹھیک ہے. اینڈ ڈیڈ وی آر دا ڈیزائرس ٹورڈز اللہ. سو اللہ کی خواہش کے لیے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں دے دیا اس کو پکڑنا لازمی تھا. سو آئی مین ٹو سے کہ اسلام نبی پاک کا لایا ہوا دین ہے، اور اس کو صرف زبانی کلامی عمل نہیں کرنا، دل سے عمل کرنا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ سب کو بھی توفیق دے. That's all. آیتیں تو ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں. اس میں بھی ایک پوائنٹ آخری وہی بات ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا اللہ جو ہے وہ روز آخر پہ ایمان لائے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کریں کہ بات میسج وہی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اچھا آگے بڑی خوبصورت بات ہے، اولئک حزب اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو پتہ کیا ڈکلیئر کرا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے گروہ ہیں، یہ میری فوج ہے. جو لوگ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اولئک حزب اللہ، یہ میری فوج ہے. اللہ ان اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی فوج ہی جو ہے نا المفلحون، کامیاب ہے. اب جو فلاح کا کنسیپٹ ہے نا، یہ دنیا میں بھی فلاح کا کنسیپٹ ہے اور یہ آخرت میں بھی فلاح کا کنسیپٹ ہے. سو یہ بات جان رکھیں کہ مومنین جو ہے نا وہ یہ اسٹینڈ لون کہانی نہیں ہے. یہ حزب کا مطلب ہوتا ہے گروہ. سو یہ ایک گروہ، یہ گروپ آف پیپل ہے. یہ کوئی سولو فلائٹ نہیں ہے کہ میں اپنے اللہ سے راضی ہو جاؤں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ ایک کانشیس اور گروپ ایفرٹ ہے ٹو بین ٹورڈز دا حزب اللہ. اللہ تعالیٰ کے حزب میں جانے کے لیے آپ ایک گروپ ایفرٹ ہے جو آئی تھنک اس کو ہم سب 21 لوگ تو کر ہی رہے ہیں الحمدللہ. اب مجھے کوئی اور آئے تو نہیں ہے. اچھا یہ جو ہے نبی پاک نے دعا ہمارے لیے کہ آپ یہ دعا صبح شام پڑھیں. نبی پاک یہ دعا خود بھی پڑھتے تھے، ہمیں بھی کہا دعا پڑھنے کو، رضیت باللہ، کہ میں اللہ سے راضی ہوا، و اسلام سے راضی ہوا ایز اے دین، اور میں نبی پاک سے راضی ہوا ایز اے نبی. اب دیکھیں یہ بہت جامع دعا ہے، اس میں 3 چیزوں پہ ہمیں راضی ہونا ہے. ہمیں اللہ پہ راضی ہونا ہے ایز اے رب، اسلام پہ راضی ہونا ہے ایز اے دین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ راضی ہونا ہے ایز اے خاتم النبیین، ایز اے نبی. تو ان 3 چیزوں کے پہ راضی ہونے سے ہمیں اللہ کی رضا ملنے کی چانسز جو ہے نا انشاءاللہ وہ بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ دعا تھی، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں. باقی وہ صرف صوفیہ کلام کی باتیں ہیں، میرا خیال ہے اس کو ختم کرتے ہیں. یہ ایک اور بس اتنا میں ہمیں کافی ڈسکشن اوپن کرتے ہیں. عمر بھائی آپ پلیز پوچھ لیں کسی سے سوال ہوں تو. یہ کوئی بھائی ہیں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں. یہ کوئی آپ انمیوٹ کر لیں بھائی، یہ ٹی کے نام سے کوئی بھائی بہن جو بھی ہیں پوچھنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم سمیرہ. وعلیکم السلام. فاطمہ. ایکچولی آج کا جو یہ سارا ہمارا سیشن ہوا، مجھے اس سے بہت مطلب بہت بہت لیسن تھا. مجھے مجھے اپنی لگا کوئی آپ کہنے لگے میں بہت اختلاف کر رہی ہوں، میں ڈر گئی تھی. میں نے کہا ابھی آپ کہیں گے میں بہت اختلاف کر رہی ہوں، میں ڈر گئی. وہ نا مجھے اپنی ایک پرانی بات یاد ہے کہ میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی کوئی 20-25 سال پہلے کی بات ہے نا. تو اس وقت ہماری جو خواتین تھیں، جو بڑی بزرگ تھیں، وہ نا ہمیں مطلب رونے نہیں دے رہی تھی نا. وہ ہمیں بس بار بار کہتی تھی بیٹا نہیں، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین. اچھا اس وقت مجھے یہ آیت ایسے لگتا تھا کہ شاید اس لیے کہی جا رہی ہے کہ ہم روئے نا. بہت ہوں ضبط کیا، اتنا ضبط کیا کہ دل ٹھیک نا ہے. پھٹنے والا ہو جاتا تھا. اور آج احساس ہو رہا ہے کہ دیکھیں آپ نے جو سارا ایکسپلین کیا اس سے مطلب ایک دم سے وہ جیسے دل کے دروازے کھل جاتے ہیں کہ نہیں رو تو سکتے ہیں نا ہم لوگ، اور دکھ رونا بھی تو آپ ہو کو پتا ہے سکتا حضرت ہے قاسم کی وفات بہت نبی پاک کی آنکھوں میں پازیٹیو آنسو آئے تھے. آپ نے کہا تھا کہ ہماری آنکھوں میں آنسو ہیں، پر ہم زبان سے وہی کہیں گے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی.
थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, मैं जो एहसान की बात करी थी ना, ये आप आयत नंबर 105 देखें, सूरह सफ़ात की आयत नंबर 105 देखें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ना पूरी कहानी इसमें बताई हुई है। ठीक है, मैं आपको बताना ही चाह रही हूँ कि हज़रत इब्राहीम से स्टार्ट होते हैं कि इस जा रब्बहू बिक़ल्बिन सलीम, वो कल्ब सलीम के साथ इब्राहीम बताया जा रहा है। अच्छा, मैं ना आपको चाह रही हूँ कि आप मकाम में सब्र, शुक्र और फिर मकाम में एहसान को आप इसमें कनेक्ट करें। अब देखें कितनी खूबसूरत बात है। मैंने ना आपको एक लफ्ज़ छोड़ा, ये नजर आ रहा है सब लोगों को, इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मोहसिनीन, और हम एहसान करने वालों को ऐसे सिला देते हैं। दैट्स माई लास्ट टेक ऑन दिस पॉइंट कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को या हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो सारा मिला ना, वो उनकी उस परफेक्शन की वजह से था। जो उनको सारा, मतलब कहते हैं कि जो हमने बदला दिया ना, या जो उनको मुकाम मिला, वो उनकी इस मोहसिनीन होने की वजह से मिला। हज़रत इस्माइल और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम परफेक्ट एहसान करने वालों की कैटेगरी में शामिल थे। ठीक है, दैट्स माई पॉइंट कि हमें हमें तमाम मुसलमानों को मुसलमान, फिर ईमान, फिर एहसान, और फिर सादिकीन, और फिर मोहसिनीन के दर्जे तक पहुंचना है। अल्लाह कहते हैं वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करते हैं। और एहसान का आखिरी दर्जा ये है कि आप ऐसे इबादत करें कि या आप अल्लाह को देख रहे हैं या अल्लाह आपको देख रहा हो। ये इतनी खूबसूरत बात है ना कि बस बताई नहीं जा सकती। किसी और का कोई पॉइंट प्लीज? आसिम भाई का सबसे एंड पे लेंगे, पर बाकी और किसी और का वो पॉइंट है तो ऐड कर लेते हैं प्लीज। कोई पॉइंट नहीं है? फरीदा बहन कुछ कहना चाह रही, पर इनसे बात सुन लेते हैं। जी सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी आपने जो इब्राहिम अकॉर्ड की बात की ना, तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि हम दीन इब्राहिमी पे हैं और इस्लाम, तो ये जो यहूदी और नसारा है, इसका वर्ड कहाँ से आया है? और कुरान में अल्लाह ताला उनको मुखातिब करके भी कहते हैं ना कि यहूदी और नसरानी, तो इसमें आपने, मैं कंफ्यूज होती हूँ। हाँ, इसका अगर हमजा भाई तो वो बहुत अच्छा जवाब दे सकते हैं, अगर वो मौजूद है तो, वरना फिर मैं देती हूँ। हमजा भाई हैं या चले गए हैं? हमजा भाई है ना? हमजा भाई आप प्लीज देंगे इसका जवाब? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? वो पूछ रही है कि कुरान पाक में जो यहूद और नसारा का जो लफ्ज है, ये मतलब ये लिंग्विस्टिकली कहाँ से स्टैब्लिश हुआ है ना? अगर मुसलमान, जैसे इब्राहिम तो मुसलमान थे ना, टेक्निकली मजहब तो इस्लाम है हाँ सारा, बीच में यहूद और हाँ, नसारा ठीक का है। वर्ड कैसे फ्लरिश हो गया? उन्होंने अपने लिए, जैसे वो कहते हैं ना, वो पार्टी के जैसे सब पार्टी बना ली ना, जैसे वो पीपल्स पार्टी नून, पीपल्स पार्टी काफ होती है, तो ये हाँ, पीपल्स, ये यहूद और नसारा कैसे स्टैब्लिश हो गए एज ए नेम के तौर तो पे? एज नेम के तौर पे जो यहूद है, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड हाद विच मींस गाइडेड। ठीक है। और जो नसारा है, दैट एक्चुअली कम्स फ्रॉम टू लेटर्स। वन इज द एक्चुअल सिटी जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे, नाजरत, वहां से। एंड सेकेंडली इट आल्सो मींस पार्टनर्स। सहाबा इज अ डिफरेंट कैटेगरी। नसारा मींस जो उस टाइम पे हजरत ईसा रजी अल्लाह अन्हु के, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ थे। तो और सूरह बकरा के अंदर इसकी जो एक और डिनोमिनेशन आती है, हादू अंसार, ये दोनों के दोनों भी वहां पे आते हैं। तो वन, जो ज्यूज है, दे वर द गाइडेड वंस, नंबर वन। नंबर टू, जो नसारा है, वो जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ करते थे, उन लोगों के बारे में स्पेसिफिक बताया जा रहा है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे भी हम ईसाई कहते हैं ना, तो वहां पे भी डिफरेंट नेम्स थे। दिस वाज अ नेम दैट कुरान चोज बिकॉज ऑफ दिस। लेकिन उसके बाद फिर ये है कि दे डेविएटेड फ्रॉम द एक्चुअल दीन ऑफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो द रूट्स आर गुड, लेकिन दे करप्टेड इट फॉरवर्ड्स, जिस वजह से अल्लाह ताला ने इन रूट्स को उनको सॉर्ट ऑफ रिमाइंड भी करवाया, और उनको रेप्रिमांड भी किया कि तुम कहते तो ये थे, लेकिन हो तुम क्या, वो देखो। तो आई होप दैट क्लैरिफाइज। बहुत अच्छा जवाब था आपका भाई, बहुत शुक्रिया। एग्जैक्टली यही बात है कि ये इनके वैसे इनके मतलब नामों के मतलब लॉजिकली यही है, लेकिन फिर इन्होंने इसको तालीमात को इतना चेंज किया कि वो मज़हब भी चेंज कर दिया पूरा, बुनियादी तालीमात ही बिगाड़ दी इन लोगों ने। तो इस वजह से फिर कुरान पाक ने इनको बकायदा से तंजिया तौर पर यहूद नसारा के नाम से भी कहना शुरू कर दिया। अदरवाइज ये मुसलमान ही थे अपने ज़माने के। फिर और सवाल नहीं तो फिर हम सेशन को ख़त्म करते हैं काइंडली। कासिम भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? बस भी करते हैं। जी भाई। अच्छा, मैं जो अभी हमजा भाई ने बात की थी ना कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो सहाबा कराम वहाँ पर गमगीन थे या शुक्र अदा कर रहे थे। तो एक आयत जो है ना, मैंने पढ़ी थी सूरह यूनुस की, जिसका मफहूम ये है कि जो अल्लाह के दोस्त है ना, उनको ना खौफ होता है, ना जो है वो गमगीन होते हैं।
اس میں آگے مزید یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے دو بشارتیں ہیں دنیا اور آخرت میں. تو یہاں پر اگر ہم اس آیت سے کوڈ کریں یا ریفرنس یہاں سے لیں اس پوائنٹ کا، تو پھر بات یہ ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ نہ خوب کھاتے ہیں نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں. تو ایک دوست تھا میرا، اس کی بات پہلے میں نے یہ سمجھی لیکن مجھے تب سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ قاسم کہ آپ خوشی